مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر مقبوضہ جموں و کشمیر میں امن و ترقی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بھارت من گھڑت پروپیگنڈا کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے مودی حکومت نام نہاد امن و ترقی کی بے بنیاد رپورٹیں بھی شائع کر رہی ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد بھارت دنیا کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں نام نہاد تعمیر و ترقی کے نئے دور کے آغاز کے جھوٹے خواب دکھا رہا ہے۔ حالانکہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات نے نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر کے تمام شعبۂ زندگی کو زوال پذیر بلکہ جنوبی ایشیا میں پہلے سے ہی غیر مستحکم صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر کے زمینی حقائق کو چھپانا ممکن نہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر خطے میں ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے، لہٰذا بڑے سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کشمیری عوام امن و ترقی کے خلاف نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری اہل کشمیر کا اولین مطالبہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اقوام متحدہ دیرینہ تازہ کشمیر کے حل میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے کل 11 مارچ کو مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں نئے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو مطلع کیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر بین الاقوامی متنازع علاقہ ہے، اس لیے بھارت رہنما اپنے مذموم سیاسی عزائم کے لیے بین الاقوامی تنازعات پر گفتگو سے گریز کریں۔ بھارتی افواج میں افسران اور عام سپاہیوں کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ بھارتی فوجی اپنے افسران کی سرکاری فنڈ سے عیاشیوں، تنخواہوں میں تفریق، تعلیمی اداروں میں خصوصی کوٹا، پلاٹس اور ویلفیئر فنڈز ہڑپ کرنے پر سخت نالاں ہیں۔ شوری زدہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک حملے میں کوبرا یونٹ کے جنگل وارفیئر کے ایک افسر سمیت CRPF کے 2 کمانڈو شدید زخمی ہو گئے۔ امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی سالانہ تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متنازع حصے پر بھارت اور چین کی بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں کی وجہ سے دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔